ہمارے جتنے بھی ساتھی ہو خاموش ہو جائیں، جتنے بھی ساتھی خاموش ہو جائیں پلیز، بات بہت اچھی انداز میں چل رہی ہے. سارے لوگ میرے بھائی، یہ دینی گفتگو ہے، گالی گلوج آپ اپنے گھر پہ طاہر بڑوا وہی ہے نا جو صالحین کی اور علماء کی توہین کرتا ہے، اور ابھی گالی گفتگو کی بات کر رہا ہے گستاخ بڑوا. یہ تو سن رہے ہیں نا، یہ سن رہے ہیں نا آپ کے الفاظ. سب ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، پورے بریلوی ایکسپوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز انٹرنیٹ پہ جائے گی انشاءاللہ. یوٹیوب کے ذریعے سے تمام دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ کس قدر گندی زبان کو استعمال ہوتے ہیں، کس قدر گندی زبان استعمال کرتے ہیں لوگ. ڈالتا ہوں میں بھی بڑوے، گستاخی سے تو بہتر رہ رہا بڑوے. پھر سے وضاحت میں نے آپ سے مانگی کہ آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک 3 نہیں بلکہ 6 وسیلہ آپ کے نزدیک جائز ہے. 6 توسل کو آپ جائز کراتے تھے، آپ کے نزدیک ہے. تو آپ نے یہ 3 گنوایا ہے، تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں کی وضاحت آپ مکمل طور پہ کر دیں تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا بینیفٹ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے عوام جڑے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آئے. تو آپ نے جو یہ تینوں وسیلہ گنوایا ہے تو اس چیز کی وضاحت کر دیں. دوسری بات، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے نزدیک جو ہمارا اور آپ کا جو اختلافی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آج کا لفظ استعمال کیا، لیکن آپ نے دونوں مرتبہ استعمال یہ لفظ نہیں کیا. میں نے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا، یعنی ان کے نام کا وسیلہ لینا، ان کے ذات کا وسیلہ لینا دعاؤں میں، یہاں پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. حیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعاؤں میں وسیلہ لینا یہ ہم جائز قرار دیتے ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ثابت ہے. لیکن ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آج کے دور یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی دعاؤں میں وسیلہ لینا، یہ آپ میں اور ہم میں اختلاف ہے. تو میں اس کے متعلق آپ سے پوچھا کہ آپ اس وسیلے کے اوپر آپ اپنا مکمل موقف پیش کر دیں اور حکم شرعی پیش کر دیں کہ یہ آپ کے شرعی حکم اس کے اوپر کیا لگے گی. جی ہمارے نزدیک اور وسیلہ بالدعا للدعا یا فی الدعا ہر طرح سے جائز ہے، اور اس پر ہماری طرف سے خاطی کا حکم ہے، وہ خاطی ہے. جی معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کی آواز بیچ میں کئی مرتبہ کٹ گئی تھی، واپس ایک بار ریپیٹ کر دیں. ہمارے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جس طرح ان کی حیات میں جائز تھا، دعا میں وہ بالدعا ہو یا بالذات ہو، دونوں طرح جائز ہے آج بھی. آپ نے کہا کہ آج جائز نہیں ہے، یعنی آج سے پہلے کل تک آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات مانتے تھے، آج آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات نہیں مانتے. آپ کی گفتگو سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. جی آپ کچھ عرض کریں تو. اور جو اس وسیلے کا منکر ہے، آپ نے کہا کہ شرعی حکم بیان کر دوں. ہمارے علماء یا ہمارے جو اکابرین ہیں اور آپ کے بھی جو اکابرین ہیں علماء اہل حدیث جو ہیں، ان کے نزدیک بھی جو مخالف ہے یا مقابل ہے اس باب میں وہ خاطی ہے، اس پر صرف خطا کا حکم لگتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مجتہد فی ہے. جی اب آپ نے کچھ کہنا ہے تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی تک جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بھی جائز تھی، وفات کے بعد بھی جائز ہے. تو میں نے اس پر آپ کو شرعی حکم پوچھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلوں میں دعاؤں میں وسیلہ لینا، یہ اس پر شرعی حکم کیا لگے گا؟ یا آپ کے نزدیک سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، آخر ہے کیا؟ دوسری بات، ہم حیات النبی پہ بات نہیں کر رہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے، یہ بات آپ کو علم ہے کہ حیات النبی پہ بھی ہمارا اختلاف رہا ہے.
لہٰذا ہم ابھی حیات النبی کے موقف پہ بات نہیں کریں گے، ہم وسیلے کے موقف پہ بات کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ وضاحت کرتا ہوں، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وسیلہ لینا آپ کے نزدیک اس کی شرعی حکم کیا ہے واضح کر دے، تاکہ ہم اپنی باتوں کو آگے بڑھا پائیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، 2 ٹوک لفظوں میں، کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعاؤں میں وسیلہ لینا یا آپ کی ذات مبارک کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے، اور اس کا منکر آپ بار بار زور دے رہے ہیں کہ شرعی حکم بیان کروں، وہ بھی میں 2 ٹوک لفظوں میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کا شرعی حکم جو ہمارا مخالف ہے وہ خاطی ہے، خاطی، خطا پر ہے۔ یہ ہمارے علماء نے بھی اسی طرح لکھا، آپ کے اکابر علماء نے بھی یہی لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی وسیلہ جائز ہے، اور اس کا جو مخالف ہے، مقابل ہے، وہ خاطی ہے، خطا پر ہے۔ جی یہ بات تو میں جیسا کہ میں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 ٹوک بول چکے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے میں نے یہ وضاحت لیا کہ آپ کے نزدیک اس کے شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں جائز ہے، یہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ دیکھیں درمیان میں نہ بولے نا، میں بول رہا ہوں نا، درمیان میں نہ بولے تو بہتر ہے۔ جیسے میں آپ کی بات مکمل طور پر اطمینان سے سن رہا ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میری بات مکمل سن لیں۔ جب میں مکمل کر لوں پھر آپ بولیں انشاءاللہ۔ حضرت آپ کہہ رہے ہیں جائز، تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جائز ہر چیز کو محیط ہوتی ہے، واجب بھی جائز ہوتا ہے، فرض بھی جائز ہوتا ہے، سنت بھی جائز ہوتا ہے، مباح بھی جائز ہوتا ہے، مستحب بھی جائز ہوتا ہے۔ آخر اس جائز کے اندر آپ کے نزدیک وہ عمل ہے کیا؟ جب تک ہم جائز کا عمل یہ بتائے نہیں عوام کو کہ یہ جائز میں یہ عمل واجب کے کیٹیگری میں آتا ہے، جائز کے اندر یہ عمل سنت کے کیٹیگری میں آتا ہے، جائز کے اندر یہ عمل مستحب کے کیٹیگری میں آتا ہے، تب تک عوام کو یہ بات واضح طور پر نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے واپس سے اب مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان تمام ان جو میں نے گنوایا ہے اس کے اندر آپ وسیلہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ واجب سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت آپ کر دیں۔ مستحب و مستحسن سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بس اسی چیز کی وضاحت میں کر رہا تھا۔ تو الحمدللہ جیسے کہ ہمارے مد مقابل مناظر صاحب نے یہ بات وضاحت کر دی کہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ان کے نزدیک مستحب ہے، لہٰذا جیسے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ استحباب کی بھی دلائل ہوتے ہیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ جو عمل مستحب ہے اس عمل کی آپ دلیل مجھے دے دیں انشاءاللہ تعالی، تو پھر انشاءاللہ ہماری بات اور آگے چلے گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ یہ ہماری دلیل ہے جی اس پر۔ پہلی قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ جو ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارشی اور بطور وسیلہ پیش کریں، اور پھر واستغفر لہم الرسول، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار چاہیں، مغفرت طلب کریں، تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پائیں گے۔ جی الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جیسا کہ ہمارے مد مقابل جناب علامہ واجد صاحب
نے قرآن کی آیت پیش کی الحمدللہ، اور قرآن کی آیت وہ تھی کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، اور انہوں نے ترجمہ کے اندر انہوں نے کہا، لفظ استعمال کیا، جیسا کہ آپ تمام حضرات نے سنا، انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے قریب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سے قرآن مجید کے اندر لفظ وسیلہ کئی جگہ پر آیا ہوا ہے، اور لفظ وسیلہ آپ تمام حضرات اس چیز کا علم رکھتے ہوں گے کہ وسیلہ خود ایک عربی زبان ہے، عربی لفظ ہے، اور انہوں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے عربی کے اندر، اس عربی کے اندر ایک بھی لفظ وسیلہ نہیں آیا، تو پھر انہوں نے ترجمہ کے اندر وسیلہ کہاں سے داخل کر دیا؟ میں ان سے یہ دوبارہ مطالبہ کروں گا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 دوبارہ پڑھے، اور اس میں مجھے آیت کے اندر عربی وسیلہ لفظ دکھائیں، پھر انشاءاللہ ہم بات آگے کرتے ہیں۔ حضرت والا شان، میرا خیال ہے کہ آپ کو استدلال و استنباط کے اصول بھی نہیں پتہ۔ عرض یہ ہے کہ میں نے کب کہا کہ عربی کے اندر لفظ وسیلہ موجود ہے؟ یہ تو میں نے کہا ہی، جبکہ اس آیت کے اندر واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اور اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو واضح الفاظ موجود ہیں جاؤ کا۔ تو میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ آیت کے اندر عربی میں لفظ وسیلہ موجود ہے، میں نے تو اس آیت کو بطور استدلال و استنباط پیش کیا ہے۔ آیت سے استدلال و استنباط لینا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعینی ہی وہ لفظ آیت کریمہ کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہو۔ اس لیے آپ یہ مطالبہ جو ہے بالکل آپ کا بالبدی بداہتاً باطل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ثابت کروں گا اور لفظ وسیلہ کے ساتھ کروں گا، یہ تو میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے مد مقابل کو لفظ وسیلہ کا معنی بھی نہیں پتا، اور وسیلہ کے لیے عربی میں کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کس کس طرق سے استدلال ہو سکتا ہے، استنباط ہو سکتا ہے، یہ بھی میرے مد مقابل کو نہیں معلوم۔ تو حضرت والا شان، اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ کو لفظ وسیلہ عربی میں دکھاؤں گا، پھر تو آپ یہ مطالبہ میرے سے کریں، اچھے بھی لگیں گے، لیکن یا پھر ہمیں آپ اس آیت کا مفہوم بتائیں، آپ ہمیں اس آیت کی وضاحت بتائیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر ظلم کر بیٹھے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جائیں، یہ اللہ نے کیوں بھیجا وہاں پر؟ اس کا جواب دے دیجیے جی، بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو سامعین حضرات، جیسا کہ ہمارے مد مقابل صاحب کی بات آپ لوگ اور کر رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میں استنباط و استدلال کیا ہوں، یہ لفظ انہوں نے ابھی استعمال کیا۔ تو جیسے کہ مجھے علم ہے، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، انہیں استنباط و استدلال اور ترجمہ کے اندر بھی فرق نہیں سمجھ میں آ رہا۔ انہوں نے سب سے پہلے دلیل کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 پیش کی، اور عربی پڑھنے کے بعد نیچے انہوں نے ترجمہ میں کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لو جب تم اپنے جانوں پہ ظلم کر لو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کرو۔ تو یہاں وہ ترجمہ پیش کرنے کے بعد ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ استنباط و استدلال کیے جا رہا ہے۔ شاید ہمارے مد مقابل کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ پہلے قرآن کی ترجمہ پیش کی جاتی ہے، پھر بعد میں جا کر کے اس سے استدلال و استنباط کیا جاتا ہے۔ تو تمام حضرات نے ان کی بات سنی اور انہوں نے ترجمہ کے اندر خیانت کیا کہ انہوں نے عربی کے اندر نہ تو وسیلہ کا لفظ موجود تھا، اور انہوں نے عربی کے مد مقابل جب ترجمہ انہوں نے کیا اردو میں تو انہوں نے لفظ عربی کا وسیلہ لفظ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔
دوسری بات یہ حضرت مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس قرآن کی آیت کی وضاحت آپ پیش کریں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا آپ میری وضاحت کو مانیں گے؟ اگر آپ میری وضاحت کو مانیں گے تو بس بات ہی ختم، میں کر دیتا ہوں وضاحت، آپ مان لیں. لیکن آپ نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ مجھ سے وضاحت نہ طلب کریں. دلیل آپ کی ہے، ترجمہ آپ نے کیا، اور قرآن مجید میں لفظ وسیلہ واضح طور پر آیا ہوا. کہاں؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین کلام الہی میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے ہو اللہ کے تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو. تو جیسے کہ یہاں پر واضح طور پر اللہ نے عربی کے اندر لفظ وسیلہ استعمال کیا اور ترجمہ کے اندر بھی لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، تو مجھے آپ سورۃ النساء کے اندر آیت 64 کے اندر آپ عربی کے اندر مجھے وسیلہ کا لفظ دکھا دے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ترجمہ میں خیانت کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں. حضرت میں نے کب کہہ دیا یہ آپ کا دعویٰ کہ آپ نے عربی کے لفظ کے اندر وسیلہ کا لفظ پڑھا ہے؟ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے جو عربی پڑھی ہے سورۃ النساء کے جی میں بات سمجھ رہا ہوں، 2 منٹ سے زیادہ ہو جا رہا ہے، لیکن حضرت بھی جو سامنے ہیں وہ بھی 2 منٹ سے کافی زیادہ بول چکے تھے. تو اگر وقت تعین کیا جائے گا تو پہلے ہی وقت یہ کلیئر کر دیا گیا تھا کہ وقت کا تعین نہیں دیکھا جائے گا. آپ کے حضرت صاحب نہیں بولا تھا کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے اسی طرح سے بات میں مکمل کروں گا، پھر وہ بھی مکمل کریں گے. اس طرح سے درمیان میں نہ بولے، کیونکہ یہ رول آلریڈی تعین ہو چکا ہوا. ٹھیک ہے جی حضرت. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا میں نے یہ کب کہہ دیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ عربی کے اندر وسیلہ لفظ، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، بلکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ میں خیانت کی ہے. عربی کے اندر وسیلہ لفظ نہیں ہے اس آیت کے اندر، اور آپ نے ترجمہ میں وسیلہ کا لفظ کر دیا. تو مجھے یاد تو آیت کے اندر وہ عربی کا لفظ دکھائے، سورۃ النساء آیت نمبر 64 کی. ٹھیک ہے، اور نہیں دکھا سکتے تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے ترجمہ میں خیانت کیا، اور استنباط و استدلال بعد میں ہوتا ہے. آپ نے ترجمہ کیا اور ترجمہ میں آپ نے خیانت کی. استنباط و استدلال ترجمہ کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے کہ میں نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا، پھر تو بات آپ کی ٹھیک تھی انشاءاللہ تعالی. جی مکمل کریے اب آپ. ماشاءاللہ. حضرت والا کہتے ہیں کہ میں نے ترجمے کے اندر خیانت کر دی. عالمان والحفیظ اللہ تبارک و تعالی ایسی آفت سے مجھے بچائے. میں نے ترجمہ کے اندر کوئی خیانت نہیں کی. حضرت آپ سے عرض یہ ہے کہ ترجمہ جو ہوتا ہے یہ یا تو لفظی ہوتا ہے یا مفہومی ہوتا ہے. میں نے جو آپ کو ترجمہ کیا یہ ترجمہ مفہومی تھا، اور جو وسیلہ کا میں نے معنی کیا وہ واستغفر لہم الرسول سے کیا کہ رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں، مغفرت طلب کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں حضور کی شفاعت کا حکم ہے کہ حضور شفاعت طلب کریں، وسیلہ طلب کریں، ہم ان سے وسیلہ طلب کریں. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ وسیلے اور شفاعت کو الگ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک وسیلہ جو ہے یہ امتی کے حق میں بنتا ہے، اور وہی چیز نبی کے حق میں شفاعت بنتی ہے. تیسری چیز ماشاءاللہ سے حضرت کہتے ہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں گا تو آپ مانیں گے نہیں. تو حضرت والا اگر آپ ائمہ مفسرین سے وضاحت کریں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ کسی معتمد مفسر سے کریں گے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے جی. تیسری چیز آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، وہ بھی میری دلیل ہے. کیوں؟ اس کے اندر واضح طور پر الفاظ ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. کیا کرو؟ وسیلہ کو تلاش کرو اللہ کی طرف، وسیلے کو تلاش کرو. اب یہاں پر کون سا وسیلہ تلاش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ اگر آپ اس کی وضاحت کر دیتے یا اس کو مکمل کرتے تو بھی بات مکمل تھی، کیونکہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم تو دیا ہے. جی اب آپ نے اس کی بھی وضاحت کرنی ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورۃ النساء آیت نمبر 64، اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کے اندر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 519 اور 520 ہے.
फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला आसियों और खताकारों को इरशाद फरमाता है कि जब इनसे खताओ गुनाह सरजद हो जाएं तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खुदा ताला से इस्तिगफार करना चाहिए। फिर सुने, जब उनसे खताओ गुनाह सरजद हो जाएं तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खुदा ताला से इस्तिगफार करना चाहिए और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अर्ज करना चाहिए कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। जब वो ऐसा करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उनकी तरफ रुजू करेगा, उन्हें बख्श देगा और उन पर रहम फरमाएगा। इसलिए लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा कहा। ये हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं और इससे वसीले को अखज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो तर्जमा किया है वो मफहूमी तर्जमा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हम जो आयत करीमा पढ़ रहे हैं उसको हमने मुफस्सिरीन की बारगाह में पेश होकर समझना है। तो मुफस्सिरीन ने इससे वसीला पर ही इस्तिंबात किया। देखें, वाज़िया लिखते हैं कि रसूलुल्लाह के पास आकर अल्लाह ताला से इस्तिगफार करना चाहिए और खुद रसूलुल्लाह से भी अर्ज करना चाहिए कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। जी, अब आप इरशाद फरमाएं आगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, म्यूट कर लिया हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना बादा। जैसे कि सामाईन हजरात सुन रहे हैं, इनकी बातों पर गौर भी कर रहे हैं कि अपने बातों से किस तरह बदल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस आयत की तर्जुमा जो है वो अहमद रजा खान साहब की किताब कंजुल ईमान से पढ़ने लगा हूं और देखते हैं कि क्या उन्होंने इस तर्जुमा के अंदर लफ्ज वसीला डाला है या नहीं। वो कहते हैं कि हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी इताअत की जाए और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल इनकी शिफाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाए। तो हजरत के जो इमाम हैं, इमाम अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा मैंने आप अवाम के सामने रख दिया। इन्होंने तो इस तर्जुमा के अंदर वसीला किया ही नहीं, या फिर ये कह दे कि उनको तर्जुमा करने नहीं आता था, आपको तर्जुमा ज्यादा करने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये कहने की हिम्मत रखते हैं तो। दूसरी बात, इन्होंने मेरी पेश करदा आयत को जो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 35 मैंने पढ़ी, इन्होंने उस आयत को भी अपने दलील में लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो मैं उनसे मुखातिब हूं हमारे हजरत से कि अगर वो मेरी इस आयत को भी अपने दलील में लेते हैं तो शुरू में इन्होंने कहा था कि वसीला इनके नजदीक मुस्तहब है, ठीक है, जैसे कि तमाम हजरत ने इनका दावा सुना था। तो मैं उनसे बस एक लुकमा ये लेना चाह रहा हूं, क्या आप इस आयत को भी दलील के तौर पर ले रहे हैं या नहीं? हाँ या ना में बस कह दें। जी बिल्कुल, आयत भी, जी बिल्कुल, ये आयत भी वसीला पर ही है और हमारी दलील है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि अब हमारे भाई ने, जो हमारे साहब है हमारे सामने मद्दे मुकाबिल, इन्होंने ये कहा कि ये आयत भी इनके नजदीक ये दलील पे जा रही है जो इनका दावा है। तो गौर फिक्र की बात यह है मेरे भाई और सामीन हजरात कि इन्होंने शुरू में यह दावा किया कि इनके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना मुस्तहब है। और मैंने जो आयत पढ़ी वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फेले अम्र का इस्तेमाल करके लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह का वसीला तलाश करो। तो यहाँ तो हजरत फेले अम्र इस्तेमाल हो रहा है और अदने से तालिब इल्म को भी मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फेले अम्र अक्सर अगरचे कोई तखसीस के साथ ना मौजूद हो तो वो फेले अम्र वजूब पे दलालत करता है और आपने तो मुस्तहब करार दिया। तो इस आयत की बुनियाद पर आपने तो वसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाजिब करार दे दिया हजरत। दूसरी बात,
آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہاں جو وسیلہ کا لفظ آیا ہوا ہے کیا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ثابت کریں گے کہ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد، یہاں وسیلہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تیسری بات، آج حضرت نے ہمارے ابن کثیر کو رحمہ اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ رب العالمین، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم انکار کب کیے؟ ہم تو انکار نہیں کرتے ابن کثیر کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین تفسیر کی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات سے آپ متفق ہیں، ہم تو اس بات سے متفق ہیں، ہمارا انکار ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی شخص اپنے جانوں پہ ظلم کر دیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش حاضر ہوتے تھے اور وہ ان کی دعائیں مغفرت کرواتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان کی کہ آپ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات سے متفق ہے، پہلی۔ دوسری، ابھی تک آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ اس آیت کے اندر لفظ وسیلہ کہاں ہے۔ میں نے احمد رضا صاحب کی تفسیر، میں نے ترجمہ پڑھ کے بھی بتا دیا آپ کو، لیکن وہاں پہ انہوں نے وسیلہ کا ترجمہ نہیں کیا۔ آپ ترجمہ کر رہے تھے، آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ استدلال و استنباط کر رہے تھے، یہ پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ پہلے آپ ترجمہ کریں پھر استنباط و استدلال کریں۔ تیسرا، آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ استحباب میں شمار ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 بھی آپ کے نزدیک دلیل شرعی ہے، کس پر؟ وسیلے کے اوپر، اور یہاں تو وسیلہ آپ کے نزدیک فعل امر کے ساتھ ہو رہا ہے اور وجوب پہ دلالت کر رہی ہے حضرت، تو آپ کا دعویٰ تو یہی ٹوٹ گیا اور دلیل آپ کا یہیں پہ ٹوٹ گیا انشاءاللہ تعالی۔ جی آپ بولے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت والا شان نے حضرت مولانا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ تو پڑھ دیا، لفظی ترجمہ تو پڑھ دیا، لیکن جو نیچے انہوں نے لکھا تھا حاشیے میں 177 نمبر پر، اس کو آپ کھا گئے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کار برآری کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی جب مفہومی وضاحت کی، مفہومی ترجمہ کیا تو اس میں وضاحت فرمائی، اور یہ جو واقعہ لکھا، حضرت کہتے ہیں کہ حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے، انہوں نے تفسیر بڑی پیاری کی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو میرے بھائی جب آپ ان کو مان بھی رہے ہو، اپنا تفسیر بھی مانتے ہو، تو یہی والا اعرابی کا واقعہ جو میں نے ابھی مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے حاشیہ سے آپ کو سنایا، جی حضرت یہی واقعہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، یہ جہاں پر میں نے یہ آپ کو سنایا اسی پر لکھا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تو اس کے زندگی کے ساتھ خاص ہی نہیں کیا آیت کریمہ کو۔ حضور کی قبر پر ایک شخص آیا، حضور کی وفات کے بعد آیا، اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھ کر اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کی، کوئی رد بھی نہیں کیا۔ پھر تیسری بات، حضرت کہتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ میں حضور کی ذات شامل نہیں ہے، تو اس پر آپ کو یہ دلیل دینی ہوگی کہ جب قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ یہ مطلقاً آ گیا تو آپ نے اس میں سے ذات رسول کو، رسول اللہ کے وسیلے کو نفی کیسے کیا؟ چوتھی بات، حضرت کہتے ہیں کہ یہاں پر تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ امر کے ساتھ آیا ہے، سبحان اللہ، اور امر جو ہے یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے،
اس بات کو بھی مان لیا. میں نے جو بات کی تھی استحباب کی، تو حضرت آپ اگر اصول فقہ کی کتب اٹھائیں، اصول کی کتب اٹھائیں، تو ان کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امر وجوب کے لیے تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی 22 معنی میں آتا ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے امر کو 22 معنی کے لیے بیان کیا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کو صرف جو ہے امر سے وجوب ہی ثابت ہو سکتا ہے؟ اور میرے بھائی، جب محدثین ائمہ اصولی لکھتے ہیں کہ امر جو ہے واجب وجوب کے علاوہ بھی دلیل بنتا ہے، اس سے کچھ اور بھی اخذ ہو سکتا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ صرف وجوب آ سکتا ہے؟ جی بسم اللہ. میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا، اسی کے نیچے جو تفسیر تھی اس کو کھا گئے اور عوام کو دھوکہ دیا، چھپا دیا. دوسری چیز، آپ نے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تعریف و توصیف و ثنا کی. اسی مقام جو واقعہ امام احمد رضا خان نے لکھا، وہ واقعہ بس آدھا منٹ اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی وہ واقعہ نقل کیا. تیسری چیز، حضرت نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ میں ذات رسول ثابت کریں، وسیلہ مصطفیٰ ثابت کریں. تو حضرت یہاں پر تو حکم مطلق ہے، آپ اس میں سے وسیلہ مصطفیٰ کو خارج کیسے کریں گے؟ دلیل چاہیے. چوتھی چیز، آپ نے کہا کہ الامر للوجوب، جبکہ ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا. امر 22 معنی کے لیے مستعمل ہے. جی بسم اللہ شروع کریں. 1 منٹ رک جائے. جی جو بھی ہمارے طرف سے یہ بھائی بول رہے تھے عالمین کر کے، میں ان کو تنبیہ کر رہا ہوں یہ آخری مرتبہ کہ ایک دم درمیان میں کوئی نہ بولے. یہ طریقہ گفتگو نہیں ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں بات کر اس طرح سے بد کلامی کی جائے، چاہے وہ ہمارے طرف سے ہو یا ہمارے بھائی کی طرف سے، کسی بھی طرف سے. بھائی یہ کالو حضرت ہے، اسی جو دیوبندی آیا تھا نا کالو حضرت، وہی ہے، سمجھے. آخری وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد نکال دیا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. حضرت نے کہا کہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو عوام نے سن لیا حضرت کہ کون کس کو دھوکہ دے رہا تھا. کہ شروع میں ہی انہوں نے ترجمہ کے اندر جو خیانت کی، اس خیانت کے سبب میں نے اس آیت کے سبب میں، اس آیت کے ضمن میں نے وہ ترجمہ پڑھا، میں نے تفسیر نہیں پڑھا. پہلی بات تو حضرت کو نہ ترجمہ میں فرق معلوم، نہ استدلال میں فرق معلوم، نہ تفسیر میں فرق معلوم. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات، ابھی تک انہوں نے میرا پہلا مطالبہ جو کیا تھا میں نے ان سے، کہ انہوں نے جو ترجمہ میں خیانت کیا تھا کہ اس آیت کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے اندر لفظ وسیلہ کہاں ہے جس کا ترجمہ آپ نے عربی کا ترجمہ نیچے کر دیا. پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ میں احمد رضا صاحب کی بات کو حذف کر دیا. میں نے کب کہا کہ میں ان کی تفسیر پڑھ رہا ہوں؟ میرا دعویٰ کب تھا؟ میں تو جس جناب اعلیٰ، میں آپ کی بات کو منوانے کے لیے، یعنی آپ کی بات کی تصدیق کروانے کے لیے میں نے احمد رضا صاحب کی ان کی تفسیر نہیں پڑھی بلکہ ان کا ترجمہ پڑھا، تاکہ آپ کی بات عوام سمجھ جائے کہ ترجمہ جو آپ میں خیانت کی ہے، آپ کو زیادہ ترجمہ آتا ہے یا پھر آپ کے احمد رضا صاحب کو ترجمہ آتا ہے. دوسری بات، آپ نے مان لیا الحمدللہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، ان کا ذات بھی مراد ہے، تو دعویٰ آپ کا ہے حضرت، تو دعوے پہ دلیل آپ کا ہوتا ہے. دعوے پہ دلیل جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ دعویٰ پہ دلیل دیتا ہے، نہ کہ آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ میں انکاری ہوں تو آپ مجھے ثابت کر کے دیکھو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے. حضرت دعویٰ آپ کا ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، اور اگر مراد ہے تو وہاں تو فعل امر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اس حساب سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا وسیلہ لینا آپ کے نزدیک اب تو واجب ہو گیا. آپ نے کہا کہ یہ اصول فقہ کا طریقہ ہے. اگر آپ اصول فقہ کے طریقے سے واقف ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر فعل امر وجوب پہ دلالت نہیں کرتی. الحمدللہ ہم واقف ہیں، اور میں نے اپنے جملے میں یہ وضاحت کر دیا تھا کہ اکثر فعل امر جو وجوب پہ دلالت کرتی ہے، میں نے اکثر کا لفظ استعمال کر کے مستثنا کر دیا آلریڈی کہ ہر فعل امر وجوب پہ دلالت نہیں کرتی. حضرت میں نے وضاحت کر دی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں تکلیف ہو کہ میری بات مکمل اب تک نہ پہنچی ہو سکتا ہے نیٹ ورک ایشو ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ
पहली बात साबित करनी है कि उस आयत यानी सूरह निसा की आयत नंबर 64 के अंदर वसीला का लफ्ज कहाँ है, तर्जुमा में आपने किया है, अवाम ने सुना है, अवाम गवाह है इस बात का, आपके अवाम गवाह है, हमारे अवाम गवाह हैं, सामईन गवाह है, और इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग जिन दिन तक जाएगी वो सब आपके तर्जुमा में खयानत देखेगा, और किस तरह से अवाम को गुमराह किया जा रहा है वो भी देख लिया जाएगा कि अवाम को गुमराह असल में कौन कर रहा है। पहली तो ये आपके ऊपर उधार है, अभी तक उधार चुकता नहीं किया आपने। दूसरा, आपको ये साबित करना है कि वब्तगू इलैहिल वसीला के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद है। आपका मानने और ना मानने से हमें कोई तो फर्क नहीं पड़ता ना मेरे हजरत, ठीक है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। तीसरा बात, इन्होंने एक आराबी का जिक्र किया, एक हदीस इन्होंने पेश की, तो मैं हजरत से मुतालबा करूंगा कि सबसे पहले तो इस हदीस की सनद पढ़ दें आप, इंशाअल्लाह ताला इस हदीस की सनद पढ़ दें आप, फिर इंशाअल्लाह इस हदीस की मतन पे भी बात हो जाएगी। तीन मेरा आपसे उधार है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे मुतालबा करता हूं, अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरा जो सबसे पहला उधार है इन दो चीजों को मुकम्मल कर दे, फिर इंशाअल्लाह हमारी बात गुफ्तगू आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कहते हैं कि तर्जमा किसको ज्यादा आता है, तो मेरे भाई बात यह है कि जो तर्जमा है वो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि दो तरह से होता है, तर्जमा मफहूमी भी होता है, तर्जमा लफ्जी भी होता है, ठीक है। तो अब आपका ये कहना कि तर्जमे के अंदर खियानत कर दी, तो भाई खियानत क्या हुई, कहां पर हुई, जबकि हदीस के अपना आयत करीमा के अंदर वाज़िह अल्फाज मौजूद हैं कि वस्तगफर लहुमुर रसूल, ठीक है, कि अल्लाह के रसूल भी जो हैं वो चाहें, उनके लिए मगफरत चाहें। अब आप देखें अगली बात आपने फिर कर दी कि वब्तगू इलैहिल वसीला में मैंने मान लिया, तो हजरत जब आयत करीमा मुतलक है तो मुतलक के अंदर उसके तमाम अफराद शामिल, इसमें नफी आप कर रहे हैं जाते मुस्तफ़ा की, वसीला मुस्तफ़ा की, ये दलील आपने देनी है, मैंने नहीं देनी। आयत करीमा मुतलक है, इसको आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले को खारिज करके मुक़य्यद आप कर रहे हैं, दलील आपने देनी है। तीसरी चीज आपने फरमाया कि जो मैंने आपको आराबी वाला वाकया सुनाया उसकी सनद पढ़ दें, तो हजरत ये वाकया तो उसी हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, जिसके बारे में थोड़ी देर आप पहले कह रहे थे कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, हक वो के जिसे मुकाबल भी माने। तो इसकी सनद का मुतालबा आप हाफिज इब्ने कसीर से क्यों नहीं करते जाकर, जिसको अभी थोड़ी देर पहले आप अपना कह रहे थे, उससे जरा मुतालबा करते ना, हम भी देखते कि आप जिनकी तारीफ और सना करते हैं उनको आप कितना तस्लीम करते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपने कहा कि मैंने कहा था कि अक्सर वजूब पर दलालत करता है अमर, तो हजरत इस अक्सर में ये मकाम था, इस पर दलील नहीं दी ना आपने। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप मुकम्मल करें हजरत, मुकम्मल करें, ठीक है। तो ये चीज थी, आपका बार बार ये कह देना कि अवाम तक जाएगी तो अवाम देखेगी, तो अवाम तो मेरे भाई देख ही रही है, ठीक है ना, अवाम तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देख रही है। आपको कुरान की आयत पेश की गई, उसकी तफसीर पेश की गई, उस पर आपने तर्जमे पर इशू बनाया, उसकी वजाहत कर दी गई कि ये मफहूमी तर्जमा किया गया है, ठीक है। फिर आपने अमर की बात की, उसकी वजाहत कर दी गई। वब्तगू इलैहिल वसीला में हुजूर नहीं है मौजूद, हुजूर का वसीला शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है तो किस दलील से नहीं है ये आपने बताना है हमें। क्यों कि वब्तगू इलैहिल वसीला ये तो अमर मुतलक है, यहाँ पर तो हदीस मुतलक है, ठीक है। इसलिए आपका बार बार ये कहना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें शामिल नहीं है, इस पर आपके पास कोई दलील मौजूद नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। हजरत ने
वापस से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। कैसे? मैं इंशाल्लाह उसके दलाइल पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझसे मुखातिब करके कह रहे हैं कि मुझे तर्जुमा का तरीका नहीं पता। एक तर्जुमा होता है लफ्जी, एक होता है मफहूमी। तो हजरत जी मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले अहमद रजा साहब की जो अभी तर्जुमा पढ़ा था मैंने, तो वहां तो उन्होंने ना तो वसीला का लफ्ज तो जिक्र ही नहीं किया। तो आप मुझे बता दो, ना तो उन्होंने जो तर्जुमा किया वो लफ्जी तर्जुमा भी नहीं किया और मफहूमी तर्जुमा भी नहीं किया। आपको ज्यादा तर्जुमा आ गया। आपने अहमद रजा साहब को ये वजाहत कर दी कि आप जो तर्जुमा कर रहे हैं ना, वो मफहूमी तर्जुमा कुछ इस तरह नहीं था, उसमें वसीला डालना था। ये आप उनको सिखा दीजिएगा जाकर के। पहली बात, अभी तक इनका जवाब नहीं मिला, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वब्तगू इलैहिल वसीला के अंदर मुतलकन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुराद है। ये दावा खुद कर रहे हैं और दलील मुझसे मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है अल बय्यनतु अलल मुद्दई, कि दावा करने वाले के जिम्मे तो दलील के जिम्मा होता है और जो इनकारी करता है उस पर हलफ उठाना पड़ता है। तो शायद इनको इस हदीस का भी इल्म ही था कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की वजाहत बहुत पहले कर चुके हैं कि अल बय्यनतु अलल मुद्दई, कि मुद्दई पे लाजिम है कि वो दलील पेश करे। और तमाम हजरात देख नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। ये मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि लफ्जों को देखा नहीं जाता बल्कि लफ्जों को सुना जाता है। तो सामीन है ना, वो सुन रहे हैं, वो नाजरीन नहीं है। पहली बात, ठीक है ना। तो इस चीज को भी वजाहत कर। दूसरी बात, कवर पे चादर पेश करे, कोई दलील वलील नहीं देते। ये या अल्लाह, पहले निकालो, इंसान पहले निकाले। कैसे निकाले? पॉसिबल नहीं है ना। ये एडमिन कौन है यही तो मालूम नहीं चल रहा। होस्ट बना के एडमिन ही नहीं मिलता तुमको, ये बड़वागिरी करते हो। ये यहाँ की हर बार की दिक्कत है, तो लाइव की दिक्कत है हर बार की, मतलब एडमिन ही नहीं मिलता तुम लोगों को। बस हो गया शुरू। एक बोलना शुरू किया, एक बोलना निकला वापस। अरे भाई म्यूट करो भाई। अहले हदीस सुअर के बच्चे, तुम लोग लिंक बनाते हो भोसड़ी के, तुम लोग सब रिकॉर्ड हो रहा है, बोलने दो इन्हें। हर बार वैसे कर मुनाजरा करवा गए, तुमको लिंक तुम रखते नहीं हो, एडमिन होस्ट रखते नहीं हो। साले सब जानबूझ कर होस्ट को गायब कर देते हैं, फिर अपने आदमी को बेवजह बना कर पेश कर देते हैं। ये बहुत गलत है बच्चे, वो बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है। अरे मेरे भाई शांत हो जाइए प्लीज। मेरा ख्याल है बच्ची बनाकर अपने गाँव में डाल दे। दोनों के अलावा जो बोलेगा मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू को यहाँ पर रोक दिया जाए, क्योंकि अब बदमज़गी शुरू हो चुकी है। गुफ्तगू को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। भागने का जितने भी साथियों खामोश हो जाएं, जितने भी साथी खामोश हो जाएं प्लीज। बात बहुत अच्छी अंदाज में चल रही है। सारे लोग मेरे भाई, ये दीनी गुफ्तगू है, गाली गलौज आप अपने घर पे ताहिर बड़वा वही है ना जो सालेहीन की और उलमा की तौहीन करता है, और अभी गाली गुफ्तगू की बात कर रहा है गुस्ताख बड़वा। ये तो सुन रहे हैं ना, ये सुन रहे हैं ना आपके अल्फाज। सब रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह ताला, पूरे बरेली एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। ये चीज इंटरनेट पे जाएगी इंशाल्लाह। यूट्यूब के जरिया से तमाम दुनिया के लोग देखेंगे कि किस कदर गंदी जुबान को इस्तेमाल होते हैं, नतीजे तो पहुंचाओ। किस कदर गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं लोग। डालता हूँ मैं भी बड़वे, गुस्ताखी से तो बेहतर रह रहा बड़वे। अमीन करके ये अहले हदीस ही बंदा था जिसने सबसे पहले बदकलामी चालू करी।
भाई नहीं भाई, आप लोग खामोश हो जाइए, लाइव गुफ्तगू बहुत बेहतरीन चल रही है, खामोश हो जाइए। बाहर इनका एडमिन गायब हो जाता है और बाद में नहीं जितने गाली दे सकते हैं बरेलवी आज दे, पूरी दुनिया इंशाल्लाह ताला देखेगी। ये यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है, ठीक है। खामोशी का मुजाहरा पेश करें मेरे भाई। हजरत वाला भी मौजूद है, हजरत वाला भी मौजूद है। ये सब कौन है, ये सब कौन है? जाहिल की औलाद कौन बकबक कर रहा है? भाई कहां गए? भाई खामोश हो जाए भाई, क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल की यहाँ बात चल रही है, वो आप लोग ऐसे ऐसे बदजुबानी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह से डरिए भाई। हर बार का क्या हो गया? ये आप लोगों का नहीं, वो हमारा एडमिन खो जाता है आपका, फिर बाद में एक देवबंदी खुद को बता कर आकर ये बता, तेरा पिछले मुनाजरे में भी ऐसे हुआ था, भड़वे तो काहे के लिए फिर रूम बनाता है? मत बनाया रिमूव कर देगा तेरी, या तो तुम लोग लिंक मत बनाया करो, एडमिन हमें रहने दिया करो, हम लोग लिंक बनाते रहे पड़वे। जब तू जानबूझ के बनाते, जिसको चाहूंगा रिमूव कर दूंगा, जिसको चाहे एक काम करना चाहिए था ना कि तुम लोग लिंक बनाते ना, तुम लोग लिंक बनाते। ये अहमद रजा खान साहब जो गाली बाज थे, उनकी सुन्नत क्यों अदा कर रहे हो? जहाँ ठोकें शुरू होती वहाँ तुम लोग की बदतमीजी शुरू हो जाती है। जो अहमद रजा खान साहब गाली बाज थे, उनकी तरीके पर चल रहे हो तुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो। हमने तो कुछ बोला भी नहीं जनाब, गालियाँ आप दे रहे हैं, सारी दुनिया देखेगी। मुनाजरा क्यों कैंसिल हुआ, क्यों बीच में रुका, ये दुनिया देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आखिर क्या हुआ था मुनाजरा जो है, एक बरेलवी मौलवी अल्लामा वाहिद कर है, वो अपने बरेलवी लोगों को रोका नहीं गाली देने से, इसलिए भागा क्योंकि गाली गलौज हो गई, मुनाजरा रोको। समझाया नहीं अपने लोगों को, अपने लोगों को नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ ये सब कोई गलत बात नहीं है बरेलियों के नजदीक गाली देना। दुनिया की बदतरीन मखलूक है, सही हदीस में मौजूद है। अरे वहाँ भी मैं दलील दूं क्या तुझे पढ़वे? तेरी तू दलील पेश करेगा? निकल खारजी बढ़वे, तेरा होश का मसलक की वजाहत कर ले, गालियां देके अपने मसलक की वजाहत कर ले। अहले हदीस साथी सारे खामोश हैं, चल गालियां। सबसे पहले अहले हदीस ने ही यहाँ पर चालू करी है। तो कितना भी ग्रुप बनाना, कितनी भी पब्लिसिटी कमाना, जाओ यूट्यूब तेरे बाप का है, यहूदी ग्राम का यूट्यूब तेरे बाप का है, तो यूट्यूब पे ही तो पब्लिसिटी चाहेगा ना। दुनिया में चर्चे उसके होते हैं जिसका होना है। बात चर्चे की नहीं है, बात चर्चे की नहीं है, बात हकीकत की है कि बरेलवी कितने बड़े गालीबाज होते हैं, वो बताना है हमें, और कुछ नहीं। वजीर भाई गाली करने वाले हो और निकाह नहीं होता रहे, रंडियों के बच्चे ये भी तो होते हैं, यही है बरेलवी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये पता लग चुका है कि बरेलवी गालीबाज होते हैं, ठीक है। आज सबूत भी हमारे पास, आज पता लग चुका है कितने बड़े मखलूक पड़े वाले होते हैं, वहाँ की अपना पोस्ट भेज देते हैं मुस्तफ़ा के लिए, और बाद में अपने बंदे को देवबंदी बना देते हैं, बनाकर हम लोग जिना करते हैं। असल मामला ये है, ये इनके जो मुनाजिर है, ये मुनाजिर साहब बातचीत नहीं कर पाएंगे, लिहाजा इन्होंने गालियों की बात शुरू कर दी और इस तरह से सरफराज भाई, मैं इसको रोक दूं क्या? रिकॉर्डिंग रखूं या इसको रोक दूं? अच्छा, बरेलियों का मौलवी मौजूद है, बरेलियों के मौजूदगी में बरेलवी गाली दे रहा है, इनका आलिम भी नहीं रोक रहा। ये बात याद रखे, जो भी सुनेंगे ये मुनाज़रा यूट्यूब पर, उनका मौलवी मौजूद है, मौलवी मौजूद है इनका। नाराजी से ही पता चलता है कि कितने ज़बरदस्त होते हैं। तेरे जैसे रंडियों का बच्चे गुमराह होंगे तेरी वीडियो देख के, जिसको हिदायत मिलने मिल के रही रंडियों का बच्चे गुमराह होंगे तेरे तुम सबको ए सुनो पहले, हेलो 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 मेरी बात, तुम सबको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता सब चुप हो जाओ।
यार दोनों आपस में बात कर रहे हैं मुनाजिर लोग, तुम लोग बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? सुनिए सुनिए सबसे पहले ये जिसने होस्ट बनाया उस भोसड़ी वाले को ये नहीं पता था कि यहाँ पे बदकलामी होगी, तो पहले होस्ट और सब सारा सिस्टम सेट करके हमको ये पता था गाली बरेलवी देंगे और ये शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इनका मौलवी मौजूद है और रोक नहीं रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग खत्म, यूट्यूब पे अब जाएगी इंशाल्लाह। एक बार हो गया, दूसरी